جی استاد جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ امام اور مقتدی کی نیت کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 28۔ امام کے لیے صرف اپنی نماز کی نیت کرنا شرط ہے، امامت کی نیت کرنا شرط نہیں۔ البتہ اگر کوئی عورت اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے ارادے سے مردوں کے برابر کھڑی ہو اور یہ نماز جنازہ یا جمعہ یا عیدین کی نہ ہو، یہ نماز جنازہ یا جمعہ یا عیدین کی نہ ہو تو اس کی اقتداء صحیح ہونے کے لیے اس کی امامت کی نیت کرنا شرط ہے، اور اگر مردوں کے برابر نہ کھڑی ہو یا یہ نماز جنازہ یا جمعہ یا عیدین کی ہو تو پھر شرط نہیں۔ ایسے عورتوں کی جو جماعت کے ساتھ نماز ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، اور اب تو اس پر یہ کہ صرف حرم میں ہی ہے، باقی تو اور اگر کہیں پر ایسی صورتحال ہو تو پھر عورتیں کہاں کھڑی ہوں گی، اور یعنی پہلی صف مردوں کی، پھر بچوں کی، اور پھر اس طرح تیسری صف وہ عورتوں کی۔ تو یہاں یہ جو مسئلہ لکھا ہے کہ یعنی امام کے لیے وہ امامت کی نیت کرنا وہ شرط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت اس جماعت میں شریک ہونا چاہتی ہے تو پھر امام کے لیے ضروری ہے کہ اس عورت کی نیت کرے۔ اگر امام اس عورت کی نیت نہ کرے گا تو پھر اس عورت کی نماز وہ صحیح نہیں ہوگی۔ جی استاد جی، یہ تب ہے جب مردوں کے برابر مگر کھڑی اس ہو۔ نیت میں کیسے کرے گا؟ جی بالکل، یعنی امام کے لیے یہ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں امامت کر رہا ہوں، صحیح، یعنی لیکن اگر کوئی عورت امام کے پیچھے آ کر شامل ہو گئی تو پھر امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی نیت کرے کہ میرے پیچھے عورت کھڑی ہے اور میں اس کی بھی امامت کر رہا ہوں۔ اگر وہ امام عورت کی نیت نہ کرے گا تو پھر اس عورت کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ایک اور شرط ہے، نماز جنازہ جمعہ یا عیدین کی ہو تو پھر شرط نہیں۔ جی، آواز کم آ رہی۔ جی حضرت، میں کہہ رہا تھا اس میں آخر میں لکھا ہوا ہے نماز جنازہ یا جمعہ یا عیدین کی ہو تو پھر شرط نہیں۔ جی جی جی، یہ اس کی یہ وجہ مجھے بھی صحیح سمجھ میں نہیں آئی، کہ یہ کس وجہ سے نماز جنازہ تو یہ اس میں رکوع سجدہ نہیں ہے، یا عیدین ہے تو وہ چونکہ مجھے جو بظاہر جو وجہ جو سمجھ میں آئی ہے نا وہ یہ کہ نماز جنازہ بھی عورت پر نہیں ہے، اسی طرح جمعہ بھی عورت پر نہیں، عیدین بھی عورت پر نہیں ہے۔ اب اگر عورت کیونکہ عورت آ کر اس نماز میں شامل ہو گئی تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پھر وہ یہ تین نمازوں کا ذکر کیا ہے، یہ تینوں نمازیں چونکہ عورت پر نہیں۔ استاد جی، یہ جیسے نا جی گھر میں نماز جماعت کی جاتی ہے، بازار ہے سبھی۔ آواز کم آ رہی ہے۔ جی استاد جی، وہ ساتھی ابھی نہیں بول رہے۔ جی جی، یہ بظاہر اس کی وجہ یہی ہے کہ آ، وہ چونکہ یہ تینوں نمازیں عورت پر نہیں ہیں، جی استاد جی، مناسب۔ تو یعنی نماز جنازہ نہ ہو، جمعہ نہ ہو، یعنی اس کے علاوہ کوئی نماز ہو تو پھر اس کی اقتدا کے صحیح ہونے کے لیے امام کے لیے نیت کرنا اس کے لیے شرط ہوگا۔ یعنی کوئی بھی نماز ہو نا، یہ جو 5 نمازیں، تو اس میں اگر عورت آ کر شامل ہو جائے تو پھر امام کے لیے اس کی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ نماز جنازہ ہو یا جمعہ ہو یا عیدین کی ہو تو پھر وہ شرط نہیں ہے، کیونکہ وہ نماز اس عورت پر واجب ہے ہی نہیں۔
استاد جی، جی جی استاد جی، یہ جمعے کی نماز بھی نہیں عورت پہ فرض؟ جی، جمعے کی نماز بھی عورت پر نہیں ہے۔ استاد جی لیکن ہماری مسجد میں کافی زیادہ عورتیں آتی ہیں جمعے صحیح، ویسے عورت میں، پر جمعے کی جمعہ نماز واجب نہیں پڑھتی ہے۔ ہیں۔ جی جس طرح استاد جی، دیہات جس طرح دیہات والوں پر، جی جی، تو لیکن پڑھ سکتے ہیں؟ آ، پھر کسی مفتی صاحب سے معلومات کر لیں گے، لیکن میرے خیال سے چونکہ جس طرح ایک دیہات میں رہنے والا، جس طرح ہمارے یہاں کافی سارے دیہاتوں میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، تو پھر مفتی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا چونکہ جمعے کی شرائط وہاں نہیں پائی جا رہی، اس لیے ان کا جمعہ پڑھانا صحیح نہیں ہے۔ ان پر ظہر فرض ہے، اور ظہر میں 4 رکعت ہیں، جمعے میں 2 ہیں، تو اس لیے آ، وہ گویا کہ ظہر کی نماز کے تارک ہو گئے، چھوڑنے والے ہو گئے، اس لیے وہ فرما رہے تھے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ ان کی جمعے کی نماز وہاں صحیح نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح عورتوں کا بھی مسئلہ ہے کہ ان پر چونکہ جمعہ نہیں ہے، تو لیکن اب یہ ہے کہ وہ علاقے کی نوعیت اور یہ ساری، تو اگر کسی قریبی مفتی صاحب سے مشورہ کر لیا جائے، یہ مسئلہ معلوم کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ان کو علاقے کی ساری نوعیت کا پتہ ہوگا، کیونکہ جمعے کی ٹھیک ہے نماز کے استاد لیے شرائط ہیں، وہ انشاءاللہ آگے شرائط آ رہے ہیں کہ کن کن پر جمعہ ہے۔ مسافر پر بھی جمعہ نہیں، اسی طرح آ، دیہات والوں پر، جس طرح کافی سارے ہمارے تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، تو وہ جب دیہاتوں میں یعنی شہر سے کافی فاصلے پر ہوتے تھے تو وہاں پر جمعے کی نماز کے مسائل ہو رہے تھے، تو پھر اس لیے وہاں وہ اجتماعات، اکثر اجتماع شروع ہوتے ہیں جمعرات کو، لیکن جو ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر وہ جمعے کی شرائط نہیں پائی جا رہی ہوتی، تو پھر وہاں پر وہ اجتماعات ہفتے کے درمیان میں کرواتے ہیں، تاکہ جمعے کے اعتبار سے کوئی مسائل نہ ہو، پھر لوگ یہی سمجھیں گے یہ جمعہ نہیں پڑھ رہے۔ استاد جی، ہمارا وہ ناروال میں اجتماع ہوا تھا، تو جی وہ جی دیہات میں تھا، تو اس کے لیے پھر وہ اعلان ہوا تھا کہ جو 12 بجے سے پہلے مطلب ہے یہاں پہنچ گئے ہیں وہ تو نہ جائیں، باقی جو شہر کے ہیں یا جو ادھر قریب کے جو شہر والے بعد میں آئے شہر سے، وہ جا کے جمعہ پڑھ لیں، ادھر قریب گاؤں تھا اس میں، تو وہاں جی زور جی، کی یعنی نماز 12 ہوئی بجے تھی۔ کا مطلب ہے وہ، ہاں جی ہاں، 12 بجے مطلب کا وہ مطلب یہ ہے کہ ٹائم زوال کا بتایا وقت تھا، ہے۔ وہ زوال کا وقت بتایا تھا، 12 بج کے کوئی منٹ تھے یا کوئی کام تھے، جو بھی ٹائم تھا وہ بتایا تھا کہ جو اس سے پہلے یہاں پہنچ گئے ہیں وہ تو ظہر پڑھیں گے، جو باقی حضرات ہیں وہ پھر بہرحال اس طرح وہ اعلان ہوا تھا، زور کی نماز نہیں، پڑھی تھی ادھر ہم نے۔ وہ اسی وجہ سے نا کہ زوال کے بعد اگر کوئی آدمی شہر میں ہو تو اس پر زوال جی کا وقت جیسے ہی ختم ہوا تو اس پر جمعہ واجب ہو گیا۔ اب جی اگر جی، وہ دیہات میں جا رہا ہے تو وہ آ جی جمعہ آ اس پر واجب تھا، وہ اس نے چھوڑ دیا، اس وجہ سے انہوں نے جی 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 ایسے ہی۔ جی جی، آگے، جی آگے چلیں۔ مسئلہ نمبر 29، مقتدی کے لیے اپنے امام کی اقتداء کی نیت کرنا بھی شرط ہے۔ مسئلہ نمبر 30، مقتدی کے لیے امام کی تعین شرط نہیں کہ وہ زید ہے یا عمر، بلکہ صرف اتنی نیت کافی ہے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ البتہ اگر نام لے کے تعین کر لے گا اور پھر اس کے خلاف ظاہر ہوگا تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ مثلا کسی شخص نے یہ نیت کی کہ میں زید کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ خالد ہے، تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ یہ مسائل ڈاکٹر اکثر جی، وہ اجتماعات میں ہوتے ہیں جہاں بڑا مجمع ہوتا ہے۔ آج کل تو اسپیکر لگے ہوئے ہیں تو آواز سے بھی پہچان ہو جاتی ہے، اس لیے بہتر یہ کہ وہ تعین کرے ہی نہ، بس یہی کہہ دے کہ میں اس امام کے پیچھے سمجھ نماز چکا پڑھتا جی، ان لگے پہ بس ہوں۔ جی، پانی میں تو ہمارے اللہ بھائی کے مائک فرمان بند کر لیں۔ کوئی ساتھی پڑھیں گے میں پڑھوں؟
تو استاد یہ سوال تھا جو نا ابتدا کی نیت بس دل میں ہو یا زبان سے کہنا شرط ہے؟ نہیں، دل میں بس کافی ہے، نیت کا تعلق دل سے۔ جی، اور ساتھی پڑھیں۔ یہ قضا نمازوں کی نیت کے جو مسائل ہیں وہ بہت اہم ہیں، تو ساتھی ان کو توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی ساتھی کون پڑھیں گے انشاءاللہ؟ استاد جی میں پڑھ لوں؟ جی، کوئی ایسے ساتھی ہیں جنہوں استاد نے جی پہلے نہ پڑھا ہو؟ جی استاد جی میں نے پہلے نہیں پڑھا۔ جی پڑھیں، آپ پڑھیں۔ قضا نمازوں کی نیت۔ مسئلہ نمبر 31، اگر کئی نمازیں قضا ہو گئیں پھر قضا پڑھنے کا ارادہ کیا تو وقت مقرر کر کے نیت کرے۔ مثلا اس طرح کہ میں فجر کے فرض پڑھتا ہوں یا ظہر کے فرض پڑھتا ہوں۔ اسی طرح جس وقت کی قضا پڑھنا ہو خاص اسی کی نیت کرنا چاہیے۔ اگر صرف اتنی نیت کر لی کہ میں قضا نماز پڑھتا ہوں اور خاص اس وقت کی نیت نہیں کی تو قضا صحیح نہ ہوگی، پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 32، اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئیں تو دن بھی مقرر کر کے نیت کرنا چاہیے۔ جیسے کسی کی ہفتہ اتوار پیر اور منگل 4 دن کی نمازیں قضا ہو گئیں تو اب صرف اتنی نیت کرنا کہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں درست نہیں، بلکہ اس طرح نیت کرے کہ ہفتے کی فجر کی قضا پڑھتا ہوں، پھر ظہر پڑھتے وقت کہے ہفتے کی ظہر کی قضا پڑھتا ہوں۔ اسی طرح کہتا جائے، پھر جب ہفتے کی سب نمازیں قضا کر چکے تو کہے کہ اتوار کی فجر کی قضا پڑھتا ہوں۔ اسی طرح سب نمازوں کی قضا پڑھے۔ اگر کئی مہینے یا کئی سال کی نمازیں قضا ہوں تو مہینے اور سال کا بھی نام لے اور کہے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کی فجر کی قضا پڑھتا ہوں۔ اس طرح نیت کیے بغیر قضا صحیح نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے، لیکن اگر کسی نے دن اور تاریخ کی تعین کے بغیر قضا نمازیں پڑھ لیں تو اس کا یہ حکم ہے کہ اگر اعادہ آسان ہو تو دہرائے اور اگر دشوار ہو تو وہی نمازیں کافی ہوں گی۔ مسئلہ نمبر 33، اگر کسی کو دن پھر تاریخ یہ چونکہ مہینہ دن اور آ، جی، یہ چونکہ دن اور تاریخ کی تعین تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، تو پھر اس کا آسان حل وہ اگلے مسئلہ نمبر 33 میں آ رہا ہے، کیونکہ اب کون ہر تاریخ کی نیت کرے؟ اب کو پتہ ہے، یہ تو یاد ہے نہیں کہ مثال کے طور پر سال میں 365 دن ہیں اور اس کی 100 فجر کی نمازیں قضا ہو گئیں۔ اب 100 فجر کی نمازیں پتہ نہیں کون کون سی تاریخوں کی قضا ہوئی ہیں، تو اس کا ایک آسان سا حل وہ اگلے مسئلے میں آ رہا ہے۔ جی، جی پڑھیں۔ اگر کسی کو دن تاریخ مہینہ سال کچھ یاد نہ ہو تو یوں نیت کرے کہ فجر کی جی، جتنی اور نمازیں میرے ذمہ قضا ہیں ان میں جو سب سے پہلی ہے اس کی قضا پڑھتا ہوں، یا ظہر کی جتنی نمازیں میرے ذمہ قضا ہیں ان میں سے سب سے پہلی کی قضا پڑھتا ہوں۔ اسی طرح نیت کر کے قضا پڑھتا رہے۔ جب دل گواہی دیے تھے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا ہو گئی تو قضا پڑھنا چھوڑ دے۔ پڑھوں استاد جی آگے؟ جی، یہ مسئلہ استاد جی سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جی، استاد جی، اس میں نا جو اللہ پاک ان کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے، مولانا عبد الرحمان صاحب کوئٹہ مرکز میں، انہوں نے یہ بات واضح کی تھی، 2009 کی بات ہے، جنوری میں، تو اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یا پھر آخری کی نیت کر لے، کہ مطلب جی جو ہاں، جی ہاں، ذمہ بالکل قضا اسی ہیں طرح۔ یا پہلی کی کرے یا آخری کی جو ہے نا وہ نیت کرے، مطلب جو ذمہ قضا باقی ہیں ان میں سے میں آخری جو ظہر کی نماز ہے وہ پڑھنے لگا ہوں، یا جو جتنی فجر کی قضا باقی ذمہ ہیں ان میں سے آخری فجر پڑھنے لگا ہوں یا پہلے کی، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جو بھی نیت کرے صحیح ہے، کیونکہ جو ہم مثال کے طور پر آج نیت کی کہ میرے ذمے میں جتنی فجر کی نمازیں اس میں سے پہلی پڑھتا ہوں، جب اس نے وہ نماز پڑھ لی تو آٹومیٹیکلی اب وہ اس کے ذمے سے ثابت ہو گئی،
اب جو اس کے ذمے میں دوسری فجر کی نماز تھی وہ آٹومیٹیکلی پہلے نمبر پر آ گئی. اب جب جی وہ دوبارہ فجر کی نماز پڑھے گا تو یہی کہے گا کہ جو زندگی میں میرے ذمے فجر کی نماز ہے اس میں سے پہلی پڑھتا ہوں. ہر دفعہ اسی طرح نیت کرتا ہے، کیونکہ پہلے والی جب قضا کر لی تو وہ ذمے سے ساقط ہو گئی، تو آٹومیٹیکلی دوسرے نمبر والی پہلے نمبر پر آ جائے گی. یہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی استاد. جی جی استاد جی. جی. نماز جنازہ کی نیت. مسئلہ نمبر 34. جنازے کی نماز میں یہ نیت کرنا چاہیے کہ میں یہ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس میت کے واسطے دعا کے لیے پڑھتا ہوں، اور اگر مقتدی کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ میت مرد ہے یا عورت تو اس کے لیے یہ نیت کر لینا کافی ہے کہ میرا امام جس کی نماز پڑھتا ہے اسی کی میں بھی پڑھتا ہوں. جی، نیت مطلب وہ دل میں ہی بس یہ ہو کہ جس میت کی امام نماز پڑھا رہا ہے تو میں بھی وہی نماز پڑھ رہا ہوں. نماز ساجی کی پھر وہ کیفیت کا بیان. نماز میں ساجی نماز میں دعا جو ہے پھر وہ خاتون والی پڑھے گا یا بندے والی پڑھے گا، یا وہ جو ایک اور ہے جو سب کے لیے وہ پڑھ لے؟ جی، چونکہ وہ بالغ کی تو ایک ہی ہے، وہ تو وہی پڑھے گا. باقی نابالغ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اس میں فرق ہے، باقی بالغ کی تو ایک ہی تو ہے، اس کے سیغوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو دعا نماز تو وہی پڑھنے کا پڑے گا. طریقہ. ویسے بھی جنازے میں جو فرائض ہیں نا وہ دو ہیں، ایک قیام ہے اور ایک چار چار تکبیرات ہیں. بس یہ دو فرائض ہیں. یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے. اکثر لوگ وہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جنازہ نماز پڑھنی نہیں آتی. وہ پڑھنا تو بس وہ دو فرض ہے، وہ تو ہر ایک کر سکتا ہے. کھڑا بھی ہر ایک ہو سکتا ہے اور چار تکبیرات بھی ہر ایک کر سکتا ہے. باقی رہا مسئلہ دعاؤں کا تو وہ تو پڑھنا قلت ہے. جی استاد. نماز استاد کی جی ایک کیفیت کا دفعہ بیان. استاد جی ایک دفعہ جو ہے نا ایک ساتھی نے اس طرح یاد کرائے تھے، جو مرکز میں نا نواز صاحب تھے سرگودا کے صبح تشکیل میں، انہوں نے یہ یاد کرائے تھے کہ جنازے کے 10 مسئلے ہیں، 1 2 3 4 اس طرح. مطلب یہ یاد ہے کہ 1 مستحب ہے، 2 فرض ہیں، 3 سنتے ہیں اور 4 شرائط ہیں. تو مطلب اس طرح وہ یاد پھر آسانی سے جو میں یاد بھی رہ گیا، کئی سال ہو گئے ابھی تک یاد. 1 2 3 4. محسن بھائی وہ آئیں گے تو انشاءاللہ کر لیں گے. جی ٹھیک ہے. نماز کی جی. کیفیت کا بیان. آ، نماز پڑھنے کا طریقہ. کوئی اور ساتھی پڑھ لیں. جی ساجی میں پڑھوں؟ جی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز پڑھنے کا طریقہ. مسئلہ نمبر 1، نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہے، اور اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اس طرح کانوں تک اٹھائے کہ انگوٹھے کانوں کی نو کے مقابل ہو جائیں اور انگلیاں کھلی رہیں. پھر ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھ لے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر کی پشت پر رہے، اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے ہلکا بنا کر بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لے اور باقی 3 انگلیاں کلائی پر بچھی رہیں. تکبیر کے بعد یہ پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ پڑھے اور ولضالین کے بعد آمین کہے. پھر آہستہ بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھے. پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے. رکوع میں اپنے گھٹنے پکڑ لے، انگلیاں کھلی رکھے، بازو پہلوؤں سے الگ رکھے، سر اور کمر بالکل برابر رکھے، بازوؤں میں خم نہ ہو، پنڈلیاں سیدھی رہیں، اور 3 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے. پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے. پھر ربنا لک الحمد پڑھے. پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے. سجدہ میں جاتے وقت کمر بالکل سیدھی رکھے،
گھٹنے زمین پر رکھنے سے پہلے کمر میں خم نہ آنے پائے، پھر زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پھر دونوں کانوں کے برابر ہاتھ اور انگلیاں خوب ملا لے، پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان پیشانی رکھے، سجدے کے وقت پیشانی اور ناک دونوں زمین پر رکھ دے، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھے، پاؤں کھلے رکھے اور خوب کھل کر سجدہ کرے تاکہ پیٹ زانو سے اور بازو پہلوؤں سے جدا رہے، دونوں بازو زمین سے اوپر رکھے، سجدہ میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھا بیٹھ جائے، پھر اسی طرح دوسرا سجدہ کرے، پھر تکبیر کہتا ہوا پنجوں کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے، زمین پر ہاتھ ٹیک کر نہ اٹھے، پھر بسم اللہ الحمدللہ اور سورت پڑھ کر دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح پوری کرے، دوسرے سجدے کو کے بعد اپنا دایاں پیر کھڑا رکھے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے، دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لے اور انگلیاں اپنے حال پر رہنے دے، پھر تشہد پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور جب اشہد اللہ الہ پر پہنچے تو درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر لا الہ کہتے وقت شہادت کی انگلی اٹھائے اور اللہ کہتے وقت جھکا دے، مگر حلقہ کو آخر نماز تک باقی رکھے، اگر 4 رکعت پڑھنا ہو تو اس سے زیادہ اور کچھ نہ پڑھے بلکہ فوراً اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کھڑا ہو اور 2 رکعتیں اور پڑھ لے۔ فرض نمازوں میں آخری 2 رکعتوں میں الحمدللہ کے ساتھ کوئی صورت نہ ملائے، جب چوتھی رکعت پر بیٹھے تو پھر التحیات پڑھ کر یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، پھر یہ دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پھر یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ولی والدی ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، قرآن مجید یا حدیث میں آئی ہو یا کوئی اور دعا پڑھے جو یہ اصل قرآن میں مجید یہ الاحیاء منہم والاموات، الاحیاء منہم والاموات، والاموات، یا کوئی اور دعا پڑھے جو قرآن مجید یا حدیث میں آئی ہو، پھر دائیں طرف سلام پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، پھر یہی الفاظ کہہ کر بائیں طرف سلام پھیرے، سلام کرتے وقت فرشتوں پر سلام کرنے کی نیت کرے، اور مقتدی ہے تو دائیں بائیں دونوں دوسرے نمازیوں اور امام کی بھی نیت کرے، اور امام دونوں طرف مقتدیوں اور ملائکہ پر سلام کی نیت کرے، یہ نماز کا تفصیلی طریقہ ہے، اس میں کچھ چیزیں فرض ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، چاہے قصدن چھوڑا ہو یا بھول کر، دونوں کا ایک حکم ہے، بعض چیزیں واجب ہے جن میں سے اگر کوئی چیز قصدن چھوڑ دے تو نماز ناقص ہو جاتی ہے اور دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، اگر کوئی دوسرا نہ پڑھے، اگر کوئی دوبارہ نہ پڑھے تو بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح ناقص نماز پڑھنے سے سخت گناہ ہوتا ہے، اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، نماز میں بعض چیزیں سنت ہے، کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو ثواب میں کمی آتی ہے، ان کو چھوڑنے کی عادت ڈالنے سے گناہ ہوتا ہے، بعض چیزیں مستحب ہے، ان کے کرنے سے مزید ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ نماز کے فرائض، نماز میں 6 فرض ہیں۔ جی نمبر 1 نیت، جی جو نا درود شریف کے بعد جو نا ربی جعلنی پڑھ سکتے ہیں، اور ربنا آتینا یہ تو ہم نہیں پڑھتے۔
جی وہ انہوں نے یہ آپشن لکھا ہے کہ کوئی بھی دعا جو قرآن اور حدیث میں آئی ہو، اس لیے ربنا آتنا کے بعد یہ لکھا ہے یا یہ دعا پڑھے۔ اسی طرح رب جعلنی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یہ پڑھ سکتے ہیں، اور بھی احادیث میں اس موقع پر بہت ساری دعائیں آتی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرب، یہ دعا بھی آتی ہے اس موقع پر۔ تو مطلب جو بھی دعا قرآن اور حدیث میں آئی ہے تو وہ دعا اس موقع پر پڑھ سکتا ہے۔ جی اسی استاد ٹھیک ہے، طرح جزاک اللہ۔ وہ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس موقع پر ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا بھی پڑھ لینی چاہیے، تو اس سے گھر والے اور اولاد وہ فرما بردار ہوگی۔ جی استاد جی میرے خیال سے یہاں تک کافی ہے۔ تو کل سے انشاءاللہ یہ ترتیب بنائیں گے کہ کوشش کریں گے شروع میں